میں روزی بن کر آیا، میڈم کا روپ دکھایا، کبھی شاعر کبھی بھکاری ہوں، یس سر نو سر کی آری ہوں، سیٹلائٹ پر بھی میں جاری ہوں۔ میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے، تبھی تو میرا فن ہے۔ میرا وعدہ ہے سب لوگوں سے، میں خوشیاں لب پر لاؤں گا، میں روتوں کو بھی ہنساؤں گا۔ میرا نام معین اختر ہے۔ لوگ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا میرے لیے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ نہ ہی صرف آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہیں، کیونکہ اتنے سالوں سے ہم ان کو دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ Her career spans almost over 50 years, mashallah. Recipient of various and numerous awards. ہم نے ان کو دیکھا، ان کو چاہا، ان کی اداکاری سے ہم سب بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، اور موسٹ ریسنٹلی ان کو حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ تھینک یو زیبا صاحبہ۔ ہماری فیملی ایک ریپرزنٹیشن بھی ہے غزل انصاری صاحبہ کی، جو آل دا وے فرام یو کے آئی ہیں اس پلیٹ فارم میں ہمارے ساتھ حصہ لینے کے لیے۔ یہ اردو ادب کی اینڈ شی از اے ویری ریناؤنڈ پوئٹ آل اوور دا ورلڈ۔ ان کی جو لکھی ہوئی پوئٹری اور شاعری ہیں وہ عربی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہیں اور ملٹیپل ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان کو میں پھپھو کہتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے آئی ہیں خاص طور پہ کچھ خاص پرسنل اینیکڈوٹس شیئر کرنے کے لیے۔ غزل صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب جو یہ شخصیت بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو ابو کے ہی کچھ الفاظ جو انہوں نے ان کے انٹروڈکشن کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ میں تھوڑا سا کاپی کرنا چاہوں گا۔ لکھتے بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، پینٹر بھی ہیں، اور اپنی ذات میں انجمن ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کے بولے ہوئے لفظ اتنا بھاری ویٹ رکھتے ہیں، اور انور صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ جو بات یہ کہتے ہیں پہلے ہمیں ہنسی آتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں سے، آپ لوگوں کی جو پارٹنرشپ ہے ابو کے ساتھ وہ تو سبھی کے سامنے ہے، لیکن پہلی ملاقاتوں کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں۔ زیبا صاحبہ، پہلی بار کب ملی ان سے، کیسے ملی، کچھ ذرا بتائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم، اور اتنی خوبصورت تقریب کراچی میں منعقد کروانے پہ میں مبارکباد دوں گی آکسفورڈ کو، کہ کراچی کے بیٹے اور بیٹیاں اس طرح کے تعلیمی اور کتبی میلے اور اردو کے اچھے اور خوبصورت پروگرام کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اس وقت اس پروگرام کی کامیابی آپ سب کی موجودگی ہے کہ یہاں ہر چہرہ کوئی نہ کوئی حیثیت رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی پہچان رکھتا ہے، اور آپ سب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اس فیسٹیول میں آئے ہیں۔ تو اور میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب کریم نے مجھے معین اختر صاحب کی اس تقریب میں بلایا، اور میرا سب سے بڑی خوش نصیبی اور ایک ہے کہ میں انور مقصود صاحب کے برابر بیٹھی ہوئی۔ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ رب کریم نہیں میں نے تو بھائی بھی نہیں بولا آپ کو، خالہ زاد بھائی ہیں آپ میرے۔ تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس طرح کی تقریبیں کراچی میں ہونی چاہیے۔ ہمارے بیٹے شرجیل نے جو سوال کیا، تو میں پہلی دفعہ آپ یقین کریں ان سے آٹوگراف لینے کے لیے ان سے ملی تھی۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی اور وہ ہمارے اسکول آئے تھے،
اور مجھے یہ کریز تھا کہ میں نے ان کا آٹوگراف لینا ہے. اس زمانے میں مجھے بہت شوق تھا آٹوگراف لینے کا. آج کے بچے تو آٹوگراف جانتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ آج کے بچے کسی کے نام سے کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. سب ٹیلی فون کے مرہون منت ہیں, کتاب سے دلچسپی ہے ہی نہیں. تو ہم آٹوگراف جمع کرتے تھے بیٹا, تو آٹوگراف لیا تھا سب سے پہلے. اور میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا, ہاں بھائی کیسی ہو موٹے بچے. اور مجھے آج بھی یہ یاد ہے, کیونکہ میں 2 چٹیاں بناتی تھی اور باقی بہت زیادہ ہیلدی تھی, اور جیسا دکھتی ہوں ایسے ہی تھی, بلکہ اس سے زیادہ گال وال لال ہوتے تھے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں شرجیل, کہ اس وقت جس شخص کا پہلا لفظ ٹیلی ویژن پہ میں نے بولا تھا وہ میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں, انور مقصود صاحب, اور 50-50 میں نے ان کا پہلا لفظ ٹیلی ویژن پہ جو بولا وہ انور مقصود صاحب کا. آج مجھے یہ اعزاز بھی مل رہا ہے معینہ صاحب کی تقریب میں کہ 50-50 میں انور بھائی کا لکھا ہوا پہلا لفظ میں نے ٹی وی پہ بولا تھا, اور میری کامیابی شاید اسی دن سے شروع ہو گئی تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا. انور صاحب, باہر یہ میرے لیے انور انکل ہیں. انور صاحب, لیکن آپ کے لیے بھی یہی سوال, پہلی ملاقات. معین الدین یار یہ تم مجھ پہ پابندی ہے, پھر بھی لفظ نکل گیا. معین اختر وہ بہت بڑے ایکٹر تھے, مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. ہندوستان پاکستان میں اس طرح کا کوئی اداکار نہیں. سنجیدہ دے دیں اسکرپٹ, اس کو مزاحیہ دے دیں. ہر بڑے ایکٹر کے لیے اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے. اسکرپٹ اگر اچھا ہے, اداکاری کتنی بھی بری ہو وہ مشہور ہو جاتا ہے. اگر معین کا کمال یہ تھا, لوز ٹاک میں نے معین کے ساتھ تقریباً 427 پروگرام کیے, اور کوئی سیٹ نہیں, ایک گول میز, 2 کرسیاں, میں اور معین بیٹھے باتیں کر رہے. اب رہی بات میں کب ملاقات ہوئی, میں ان کے پلے دیکھنے جاتا تھا آدم جی آڈیٹوریم میں. معین کے کہ کبھی ٹارزن بنے ہوئے, دبلا پتلا ٹارزن, جانگیا پہنے ہوئے, رسی سے اتر رہے ہیں. یہ مجھے بغیر ڈائلاگ کی ہنسی آتی تھی, کہ ہنستا رہتا تھا کہ ٹارزن اتنا دبلا رسی سے اتر کے آ رہا ہے. اور پھر معین کی پرفارمنس. میں لکھتا تھا ضیاء محی الدین صاحب کے لیے ضیاء محی الدین شو. تو ضیاء بھائی نے مجھ سے کہا کہ انور, ایک کوئی جانتے ہو کسی جو آ کے انٹرٹین کرے؟ میں نے کہا ایک لڑکا آدم جی آڈیٹوریم میں پلے کرتا ہے, معین اختر, اور وہ نقل وقل بھی کرتا ہے بہت اچھی, تو ان کو بلائے. تو معین کو بلایا, اور پھر معین چھا گئے. تو ٹیلی ویژن کی ضرورت تھی معین کو, پورا پاکستان پہچانے. ایز اے پلے کا ایکٹر تو سب جانتے تھے اس کو کہ تھیٹر کا بہت اچھا ایکٹر ہے. مگر پھر معین کے ساتھ میرا 36 برس کا ساتھ رہا. 36 ایئرز میں نے معین کے لیے لکھا, اور جو لکھا معین نے اس کو ادا بہت اچھی طرح کیا. معین کی کچھ خامیاں بھی تھیں. میں نے کبھی زندگی میں معین کی جیب میں پرس نہیں دیکھا. تو میں نے کہا معین تم پرس کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہنے لگا یار وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. مجھے بڑاؤ کہتے تھے. میں ایک سیریل لکھ رہا تھا, ہم پہ جو گزرتی ہے, سیریل کا نام تھا. اس میں معین کا کردار تھا, ثانیہ تھی اس میں, اور معین ایک ریٹائرڈ ایڈوکیٹ ہیں, وکیل ہیں, ان کا تھا. تو 2 دن بعد آیا, اس کا ہیرو کوئی اور تھا اس پلے کا. معین آیا کہ انور یہ میں نہیں کروں گا پلے. میں نے کہا تمہارا سیٹ لگا ہوا ہے, تمہارا انتظار کر رہے ہیں سب. کہہ رہے نہیں تم کسی اور کو کر لو. میں نے بات کر لی ہے لاہور سے, وہ آ رہے کام کرنے کے لیے. اور میں نے کہا کیوں نہیں کرو گے تم؟ کہنے لگا میں تمہیں بتا نہیں سکتا, میری جگہ تمہیں کسی اور کو لینا پڑے گا. پھر میں نے کہا بتاؤ تو صحیح, ہوا کیا؟ پیسے کم ہیں تمہارے, میں زیادہ بڑھوا دیتا ہوں. بولے نہیں پیسوں کی بات نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی.
چلے گئے گھر. میں نے ڈائریکٹر کو بلایا, ثانیہ کا میاں ڈائریکٹ کر رہا تھا, فات. تو میں نے کہا یہ پرابلم ہو گیا ہے. تو بولے وہ لاہور والے آ بھی گئے, اسٹیج پہ ہیں اس وقت موجود, سیٹ پہ ہیں. دوسری شام فون آیا صاحبزادے کا کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. نیکسٹ ڈے میں سمجھا یہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. پھر وہ بات صحیح نکلی. تو معین سے میری اس طرح کی جان پہچان, مگر معین اسکرپٹ کے معاملے میں بڑا بدنیت تھا. ایک اگر میں لکھ رہا ہوں قاضی واجد کے لیے, بشریٰ کے لیے اور معین کے لیے لائن, تو ایک دن پہلے میرے پاس آتا تھا ان لوگوں کی لائنز دکھاؤ. تو اس میں ایک بشریٰ کی لائن تھی, میں پاکستان کے بارے میں پوچھ رہا تھا, تو کہنے لگی میں امید سے ہوں. تو قاضی کہتے ہیں وہ تو ہر عورت ہوتی ہے. تو کہنے لگی پاکستان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں. تو معین نے کہا یہ میں امید سے ہوں, یہ مجھے دے دو. تو میں نے کہا معین عورت کی لائن ہے تمہیں میں کیسے دے سکتا ہوں؟ بولے نہیں میں بشریٰ والا کریکٹر کر لوں گا. تو وہ بنا, عورت بنا, اور پھر اس نے وہ کریکٹر کیا اور بشریٰ سے اچھا کیا, اور کمال تھا معین کا. معین کا جو بھی ساتھ رہا میرے, معین کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی, خاص کر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحبزادے, یہ باہر پڑھتے, باہر ہی پڑھائی مکمل کی. معین کی ساری خاصیتیں ان میں موجود ہیں. ویری فائن ایکٹر, ہر چیز آتی ہے ان کو, مگر یہ پڑھائی میں ہیں اس طرف نہیں آئے. یہ اپنے پڑھنے میں ہیں اور انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. مگر دل تو چاہ رہا ہے آپ لوگوں سے کوئی اور موضوعی باتیں کروں, مگر مشکل ہے. اور ویسے بھی آج 8 فروری ہے, تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے. اور حالات ٹھیک ہوں گے, انشاءاللہ ہوں گے. اور اگر 40 برس بعد میں زندہ رہا تو پھر ملوں گا آپ سے انشاءاللہ. کیونکہ 40 برس تک تو نہیں لگتا مجھے. اور باقی ابھی بھی میں لکھتا ہوں کبھی بیٹھ کے, تو فراق کا شعر ہے, ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. فراق صاحب کا شعر ہے. اکثر میں ابھی جب لکھتا ہوں بیٹھے بیٹھے تو کریکٹرز لکھتا ہوں تو اس میں معین کا نام لکھ دیتا ہوں, معین, پھر میں کاٹتا ہوں اس کو. معین اب تک میرے دماغ سے نکلا نہیں ہے. باہر ہم لوگ گئے, ہر دفعہ امریکہ, انگلینڈ, سعودیہ, یو اے وغیرہ. امریکہ میں ہم لوگ 36 فلور پہ تھے ہوٹل میں شکاگو میں, اور معین وہاں سے کھڑکی سے عورت کو تیرتے ہوئے دیکھ رہا تھا نیچے 36 فلور سے, اور یوں ہاتھ باندھے ہوئے. میں نے کہا معین پلیز میرے کمرے سے نہیں ہو سکتا. بولے تمہیں بڑے ہوٹلوں کا پتہ ہی نہیں ہے, ان میں باہر سے اندر نظر نہیں آتا, صرف اندر سے باہر نظر آتا ہے. میں نے کہا چاہے کچھ نظر آتا ہو. بولے دیکھو تو صحیح کتنی موٹی عورت تیر رہی ہے اور ہپشن ہے. خیر چپ رہا میں. شام میں مشاعرہ تھا, اسٹیج پہ معین بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں 2000 کا ہال تھا, بھرا ہوا تھا, لوگ کھڑے بھی ہوئے تھے. وہاں بیچ میں نہیں بیٹھنے دیتے لوگوں کو, سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں وہ. میں نے 4 مصرے لکھے. میں نے کہا معین, ٹون میری تھی. میں نے کہا ٹون میری صاحب آپ صبح میرے کمرے میں آئے تھے اور یہ 4 مصرے لکھ کے گئے تھے, وہ جو عورت نہا رہی تھی اس کو دیکھ کے. اب یہ گھبرا گیا, کہ نہیں بالکل نہیں, میں نہیں کر سکتا یہ, وہ میں نے نہیں لکھے, مجھے لکھنا ہی نہیں آتا. میں نے کہا آپ شاعر ہیں, لکھنا کیسے نہیں آتا آپ کو؟ آپ نے 4 مصرے لکھے, عورت کو دیکھ کے آپ میرے پلنگ پہ چھوڑ کے آ گئے, یہ ہے تو نہ دیجیے. اب اس نے دیکھا یوں, اور دیکھ کے جیسے جو کچھ کہہ سکتا تھا خاموشی سے کہہ دیا اس نے. کہنے لگا تھا یہ میں نہیں سنا سکتا. اور لوگوں نے سنائیے, وہ تالیاں, پورا ہال چیخ رہا ہے. پھر بیٹھے معین. پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز, پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز,
دور سے صاف نظر آتے تھے محمود و ایاز. اور پھر معین کی ایکٹنگ. پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز, دور سے صاف نظر آتے تھے محمود و ایاز. نکلی جب پول سے باہر تو شرم کے مارے نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. تو اس کے بعد یہ 4 مصرے لوگوں نے کوئی 20 مرتبہ سنے ان سے. یہی سنائیے, یہی سنائیے. ایک جگہ ایک غزل لکھ کے دی ان کو میں نے, گاتا اچھا تھا, سر میں گاتے تھے. آتش کی غزل تھی, اس کی میں نے زمین میں لکھی تھی اور گا کے سنائی تھی اس نے. یہ آرزو تھی تو وہ آتش کا ہے, یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے. تو معین نے کہا یہ آرزو تھی ایسے چو کے روبرو کرتے, وہ چھچڑ مارتا اور آپ ہاؤ ہو کرتے. ہم ایک بار گئے تھے شمالی بارڈر پر, تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے. ہم ایک بار گئے تھے شمالی بارڈر پر, تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے. حلیم ٹھیک نہیں تھا چچا کے چہلم کا, حلیم ٹھیک نہیں تھا چچا کے چہلم کا, بڑے عذاب سے گھر پہنچے کو بکو کرتے. تو یوسفی صاحب نے کہا انور یہ کو بکو کا استعمال اردو شاعری میں کوئی نہیں کر سکتا کہ بڑے عذاب سے گھر پہنچے کو بکو کرتے. خیر معین کے ہزاروں قصے ہیں, محفل ختم ہو جائے گی, وقت کم ہے. معین مجھ سے بہت لوگوں نے کہا ایئر وائی والے پیچھے پڑے کہ لوز ٹاک دوبارہ شروع کر دو. میں نے کہا سیٹ لگا لیں. وہ کرسی لگ گئی, میں بیٹھ گیا. میں نے کہا اس کرسی پر معین کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھے گا. معین نہیں ہے اس لیے یہ پروگرام نہیں کر سکتا. تو وہ میں نے نہیں کیا. اس پروگرام کے 4 اسپانسرز بھی تھے, بڑی ملٹی نیشنلز, کہ یہ شروع کر دیں آپ. میں نے کہا اب صرف معین کی کرسی خالی ہے, وہ خالی رہے گی. معین کی طرح کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا, اور واقعی کوئی نہیں کر سکتا. بہت بڑا ایکٹر, بہت اچھا دوست. آپ کہیں کچھ. آپ سے بھی یہی سوال. بہت بہت شکریہ انور صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو شرجیل شکریہ تمہارا کہ تم نے فیملی ممبر کے طور پہ مجھے یہاں پر بلایا. صحیح ہے, کیونکہ معین بھائی کے ہی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہاں پر موجود ہوں. ایک ان کے حوالے سے مجھے جو بات کرنی تھی وہ بڑی پرسنل ہے, اس سے پہلے میں نے کہیں شیئر نہیں کی, لیکن آج وقت ہے کہ آج وہ بات شیئر کی جائے, کیونکہ میڈیا کے حوالے سے تو باقی سب کے پاس بہت سننے کے لیے قصے ہیں, لیکن پرسنل لائف جو انسان کی ہوتی ہے اس میں کیا اور کیسے تھے معین بھائی, وہ ہمیں اس بات کو سننے کے بعد سمجھ میں آئے گی. ایک شخص 32-33 سال پہلے کی بات ہے یہ, کہ ڈان میں ایک خبر چھپتی ہے, خبر نہیں تھی بلکہ ایک ریکویسٹ تھی کہ ایک جوان سال شخص مر رہا ہے کینسر سے, جس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, لیکیمیا ہے اس کو بہت برا. تو حکومت سے یہ درخواست کی گئی تھی یا مخیر حضرات سے کہ اس زمانے میں ٹرانسپلانٹ تھا, بون میرو ٹرانسپلانٹ, اس کے لیے اگر ان کو بھیجا جا سکتا ہے تو ان کو کنسیڈر کیا جائے. تو یہ ڈان میں خبر چھپی. آدھی رات کو 1 بجے کے بعد اس گھر میں فون جاتا ہے, ایک نارمل مڈل کلاس فیملی ہے, وہاں فون آتا ہے کہ میں معین بات کر رہا ہوں. اب وہاں پر ظاہر ہے گھر میں معین, کون معین بات کر رہے ہیں, آدھی رات کو فون آ رہا ہے بیمار کے گھر پہ. تو پوچھا بھائی کون معین, کہ معین اختر, جو ٹی وی والے معین اختر. تو حیرانی کی بات تھی کہ آدھی رات کو یہ معین اختر صاحب کا فون کیسے آ رہا ہے, نہ جان نہ پہچان, اور اتنی بڑی شخصیت, نام ان کا جب بھی بڑا ہی تھا. تو پوچھا کہ کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ابھی کانسرٹ کر کے واپس آیا ہوں اور اخبار میں نے اٹھایا اور یہ خبر دیکھی کہ یہ اس صورتحال میں کوئی مبتلا ہے, تو میں چاہتا ہوں ملنا. تو ان کو کہا گیا کہ آپ تشریف لے آئیں. گھر والے سمجھ رہے تھے کہ ایک ٹیلی فون کال ہے, کون آتا ہے, اتنی مصروف اور اتنی مشہور شخصیت, اتنی چھوٹی سی بات اس حوالے سے کہ ایک بڑے فنکار کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ وہ آئے اور اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھیج دیں, لیکن اگلے دن جس ٹائم پہ انہوں نے آنے کو کہا تھا, گاڑی آ کے رکی اور معین اختر صاحب وہاں سے نکلے. محلے والے بھی حیران کہ یہ جس نے دیکھا, کیونکہ معین بھائی کو کون نہیں جانتا ہے, ساری دنیا ان کو پہچانتی تھی.
اور وہ اندر گئے, آ کر انہوں نے ملاقات کی اس کینسر کے پیشنٹ سے, 3 چھوٹے چھوٹے بچے ان کے, اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حکومت کا تو مجھے نہیں پتہ, حکومت تو پتہ نہیں کب ایکشن لے گی, ہاں لیکن میں اس سلسلے میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا, اور میں پریس کانفرنس کروں گا, اور میں جو بھی حوالے سے اس کے میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا. انہوں نے اگلے ہی دن پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس کر کے اس بات کا یقین دلایا کہ ہاں بھئی ان کے لیے ان کو بھیجا جائے گا, ان کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں اور ان کا علاج کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کو کہیں جانا تھا, جدہ کا کوئی کانسرٹ تھا جہاں ان کی پہلے سے ڈسٹریبیوٹر سے بات ہوئی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی مرنے والے نے خواہش کا اظہار کیا دوران گفتگو کہ اسے عمرہ کرنا ہے. معین بھائی نے کہا کہ یہ عمرہ کرنے ہمارے ساتھ جائے گا, اور اس طائفے میں مطلب سارے ہی اداکار تھے, ان میں اس کو لے جانا, ایک شخص کو جو اپنی لاسٹ سٹیج پر ہے کینسر کے, بیسیکلی پیمپر میں وہ تھے, بالکل بیڈ ریڈن تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں لے کے جاؤں گا اور انہیں عمرہ میں کرواؤں گا, سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں, اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. جس دن نکلنا تھا اس دن معین بھائی کی ڈسٹریبیوٹر سے کوئی جھگڑا ہو گیا اور وہ شو کینسل ہو گیا. انہوں نے وہ پاسپورٹ اور ٹکٹس جو ہیں وہ بھجوا دیے اس شخص کو اور اس کی بیوی کو کہ بھئی آپ لوگ نکلیں یہاں سے, آپ لوگ عمرہ کر کے آئیں, اور وہ عمرہ کرنے چلے گئے. عمرہ کو واپس کر کے آئے تو 2 مہینے زندہ رہے, 2 مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن معین بھائی کا اس خاندان سے وہ رشتہ رہا کہ جو میں یہاں آج بیٹھی ہوں, کیونکہ اس شخص کی بیوی میں تھی. اور میں نے مختصراً آپ کو سنایا ہے کیونکہ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ بات کرنے کے لیے یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں, اور میں چاہوں گی کہ ہم ان کی بات زیادہ سنیں. وہ دن تھا, اور اس کے بعد پھر ہم جب عمرہ کر کے واپس آئے تو انہوں نے ہماری بہت بڑی دعوت کی اور اپنے گھر پہ بلایا, اور شرجیل چھوٹا سا تھا, میرا چھوٹا بیٹا اس وقت شرجیل کی عمر کا تھا, جو آج ان دونوں کی بڑی گہری دوستی ہے, بلال کی اور شرجیل کی. تو معین بھائی نے کہا کہ یہ تمہاری پھپھو ہیں, اور انہوں نے بچوں کو پھپھو کہا اور مجھے اپنے خاندان والوں سے ملوایا. اور میں حیران اس بات پہ تھی کہ میں پہلی دفعہ ان کے گھر گئی تھی, اور انہوں نے اپنے بستر پر اس بیمار آدمی کو جو پیمپر میں موجود ہے, اور مطلب ظاہر ہے اس کا کچھ پتہ نہیں لاسٹ سٹیج پر ہے, اپنے بستر پہ لے جا کر لٹایا کہ نہیں بھائی تم یہاں پر لیٹو, تم آرام کرو, کھانا وہاں پر منگوا کر. مطلب ان کی جو اخلاقی سطح تھی وہ اتنی اعلیٰ تھی کہ میں نے ایسا شخص اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا. وہ شخص تو مر گیا, لیکن معین بھائی مجھے بھائی کی شکل میں ایسے ملے کہ جو مرتے دم تک مجھے یہی کہتے تھے کہ زبان کے رشتے بعض اوقات خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں. میں کہتی تھی معین بھائی لمبی نہ, بہت اچھا ڈائلاگ ہے, تو مجھے کہتے تھے یہ ڈائلاگ نہیں ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں. اور وہ واقعی میں سچ تھا, کیونکہ اس گھر میں آج بھی مجھے بہنوئی والا ایک درجہ ملتا ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ان لوگوں نے مجھے زبردستی یہاں پر بلایا کہ گھر کی ریپریزنٹیشن پھپھو آپ کریں گی. اور میں بھی اسی حوالے سے مطلب میں نے بھی ان کو ہمیشہ بھتیجا بھتیجی سمجھا. ان کے جو معین بھائی کی چھوٹی بیٹی لنڈن میں جو ہے وہ میری تیسری بیٹی کی طرح ہے, ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے. انور بھائی بھی وہاں پر آ چکے ہیں معین بھائی کے ساتھ. معین بھائی ہوٹل چھوڑ کر میرے پاس آ جایا کرتے تھے, اور مجھے کیا ہم جا رہے ہیں چیریٹی ڈنر ہے وہاں پر, ہم کھانا کھا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نہیں کھانا وانا گھر جا کے کھائیں گے, چل بھائی گھر چل. گھر میں انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور دال چاول پکاؤ, میں دال چاول کھاؤں گا, اور وہ ہمارے پاس آ جایا کرتے تھے. تو وہ ان کی سادہ طبیعت کی یہ جو ایک کہانی ہے. میں نے معین بھائی سے بعد میں کہا کہ اب تو شمیم کا انتقال ہو گیا, میری بھی ری میرڈ اگین. اس میں بھی معین بھائی کا ہاتھ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی تم کر لو, 1 سال کے بعد تم شادی کر لو, اور کسی کی آنکھ ناک اچھی ہو تو اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ میری تعریف کر رہے ہیں. تو ہنستے تھے. بہرحال ان کی وجہ سے میں جس طرح اس مشکل وقت میں مجھے سہارا ملا اور ایک بھائی کی محبت ملی, اور وہ بھائی کے جانے کے بعد بھی بھابھی اور بچے اسی طرح ہیں. تو یہ بات ایک میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو میں نے مختصراً شیئر کی ہے. باقی بات آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال میں کیا ہوتا ہے. اور بعد میں نے معین بھائی سے کہا کہ آپ اس عمرے کے پیسے مجھ سے پلیز لے لیجئے, کیونکہ غربت نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک بیمار شخص تھا جس کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ بچ جائے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے معاف کیا, میرے اللہ نے معاف کیا, یہ عمرہ اس کے لیے میری طرف سے تھا. تو بس یہ ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی جو میں نے میرے خیال میں پہلی دفعہ ہی شیئر کی ہے. پرسنل باتیں کہاں شیئر کی جاتی ہیں, لیکن معین بھائی کا ایک یہ رخ دکھانا چاہ رہے تھے ہم آپ کو کہ میڈیا سے ہٹ کر, اور میرے علاوہ بھی ان کے میرے خیال میں انتقال کے بعد جتنے لوگ سامنے آئے ہیں کہ وہ کس کس کے لیے کیا کیا کر رہے تھے, اس کو دیکھ کر ہم سب بھی حیران ہوا کرتے تھے کہ کسی کو اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ ان کی جیب میں پرس کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پرس چھوڑ آیا کرتے تھے اپنے گھر میں ان لوگوں کے لیے جن کو ان کی ضرورت تھی.
بہت بہت شکریہ پپو، بہت بہت شکریہ. ہلو، آپ کا قصہ سنا ہے، آپ خود کہہ رہی ہیں قصہ سچ ہے، مگر ایک بات مجھے اس میں یقین نہیں آیا کہ معین نے ڈان پڑھا. میں گردن کٹا دوں اپنی اگر معین ڈان پڑھے. بھائی گھروں میں اخبار تو آیا ہی کرتا ہے. بس ہاں، کوئی ابا دوسرا آیا ہوگا، اخبار جہاں وغیرہ، مگر ڈان نہیں پڑھ سکتا معین. اصل میں وہ دونوں میں چھپا تھا، جنگ میں بھی اور اچھا، ڈان پھر میں بھی. ٹھیک، پھر ٹھیک. دونوں اخباروں میں یہ اپیل کی گئی تھی. اور وہ جو سرکاری لوگ آئے تھے تو وہ آئے تھے 40ویں کے بھی بعد وہ تشریف لائے تھے دیکھنے کے وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے اپیل کی گئی تھی. بہت بہت شکریہ آپا، بہت بہت شکریہ پپو. اس سے پہلے کہ ہم اس سیشن کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، ایک چھوٹی سی مونٹاج تیار کی گئی ہے معین اختر صاحب کی، جو ہم چلانا چاہیں گے اور دکھانا چاہیں گے. صاحب کو سلام کر لو تو اللہ معاف کرے، وہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. میں نے صرف پیچھے اتنا پوچھا، میں نے کہا کی حال ہے طارق صاحب؟ بس یار اللہ دا شکر ہے، تو سنا کی حال نے تیرے؟ کہنے لگے زندگی کے نہا خانوں میں جب پگ ڈنڈیوں پہ اڑتے ہوئے پرندے جب پرواز کرتے ہیں تو سورج کی کرنیں ایک ایسی جگہ چلی جاتی ہیں. ایک صاحب کو اس وقت بڑی اذیت اٹھانا پڑی جب وہ سنیما کی کیو میں کھڑے ہوئے تھے. سب سے آگے جو صاحب کھڑے تھے ان کے پیچھے یہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا خوبصورت بچہ بالکل میری طرح کھیل رہا تھا، تو انہوں نے آگے والے صاحب کو ٹہوکا دیا اور کہنے لگے صاحب کیا خوبصورت بچہ ہے، سبحان اللہ. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو کچھ کہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں اسے کیا کہوں، لڑکا یا لڑکی. ہمارے زمانے میں تو پہچان تھی کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی، لیکن صاحب آج کے زمانے میں تو پہچان بھی ختم ہو گئی. بتائیے اس قدر خوبصورت بچہ ہے، میں اسے کیا کہوں، لڑکا یا لڑکی؟ آگے والے صاحب مڑے اور کہنے لگے یہ لڑکا ہے. پیچھے والے بڑے شرمندہ ہوئے معاف کیجیے صاحب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس کے باپ ہیں. آگے والے مڑے بکواس مت کرو میں اس کی ماں ہوں. A small snapshot of the genius of the great معین اختر. زیبا صاحبہ، بہت سالوں سے آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، الگ الگ شوز میں، الگ الگ ڈراموں میں. کوئی خاص یادگار واقعات جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ یادگار واقعہ تو نہیں شرجیل، میں یہ بتاؤں گی آج میرے بہت اچھے دوست صحافت سے بھی تعلق ہے، مختلف اداروں سے جن کا تعلق ہے، انہیں پتہ چلے کہ میں ایک پشتون قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں اور ہمارے یہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی ڈرامے یا ٹیلی ویژن پہ کام کروں گی. جب میں شعیب منصور کی دعوت پہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے جب 50-50 کیا تو وہ پروگرام بڑا مقبول ہو گیا. میرا پہلا لفظ میں نے بتایا کہ انور صاحب نے لکھا تھا 50-50، تو ان کا پہلا لفظ میں نے بولا تھا اور وہ بہت پسند کیا گیا تھا. جیسے وہ بیٹی مانو کا ایک کریکٹر تھا نا، 2 چوٹی والا، وہی. معین بھائی تھیٹر شروع کر رہے تھے کراچی میں، اور تھیٹر میں ان کو ویسی ہی ایک لڑکی چاہیے تھی جو گول مٹول بھی اور 2 چوٹی والے. وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے میرے گھر گئے، میں گھر پہ نہیں تھی، میرے والد صاحب چرانیہ ہاسپٹل میں تھے. وہ چرانیہ ہاسپٹل آ گئے اور مجھے وہاں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ ڈرامہ کرنا ہے، ہم ایک تھیٹر کر رہے ہیں. میرے والد صاحب ان کے بہت فین تھے، میرے والد نے اجازت دے دی. میرے والد صاحب کی اردو بڑی گلابی تھی، پشتون تھے، تو وہ اسی اسٹائل میں بات کرتے تھے. تو میرے والد نے کہا میں اجازت تو دوں گا لیکن آپ کو بیٹا گھر سے آ کے لے جانا ہے، گھر پہ ہی واپس چھوڑنا ہے. تو معین بھائی نے ان سے کہا کہ آج سے آپ ان کے بابا ہیں، میں ان کا ڈیڈی ہوں. اب میں خود آؤں گا، آپ کے گھر لاؤں گا، پھر گھر پہ چھوڑ کے جاؤں گا. اب ہماری ریہرسلیں اور شو جب شروع ہوا تو وہ گھر پہ آ کے آواز دیتے تھے، خان صاحب ہم اپنا بیٹی لینے آئے ہیں، تم ہم کو ہمارا بیٹی دو، شام کو تمہارا بیٹی تم کو ہم واپس دے گا. یہ ان کی کنٹینیوٹی تھی. جو ہمارا 15 دن کا پلے تھا وہ لینے خود آتے تھے اور چھوڑنے خود آتے تھے، اور آواز بالکل میرے ابا کی نقل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خان صاحب اپنا بیٹی لے لو، صبح ہمارا بیٹی ہم کو دے دینا. اس طرح کی سپورٹ، اس طرح کا جو
इंट्रोडक्शन है, अब्बू ने कई और एक्टर्स बहुत के साथ बहुत से लोगों को, लेकिन बेटा मेरे वो डैडी ऐसे बने कि मेरे बहन भाई छोटे थे, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। मेरी माँ को बड़ा दुख था इस बात का कि मेरा बेटा क्यों नहीं है। वो मुझे देख के आंखों में आंसू भर के कहती थी काश मेरा बड़ा बेटा होता, और मुझ में ये जिद आ गई थी कि मैं अपनी माँ का बेटा बन के दिखाऊंगी। और मैंने डैडी को बोला कि मैं मुस्तकिल काम करना चाहती हूँ, आप मेरी अम्मी से कहें मुझे काम करने दें। उन्होंने वादा किया, उन्होंने अम्मी को भी समझाया, आपके अब्बू ने, और सिर्फ आपके अब्बू की वजह से ज़ेबा शहनाज बनी, वरना मुझे कोई भी नहीं जानता। मैं कहीं टीचर होती या मैं कहीं क्लर्क होती जैसे आम लड़कियां काम करती हैं। ज़ेबा ने कहा अभी कि पश्तून ने इनको इजाज़त नहीं है काम पश्तूनों की बेटियों को ड्रामे और फिल्मों में। बिल्कुल सही कहा। मुजर्रत शाहीन लखनऊ की हैं। सर वो वहां पे उसने है ना किसी ने गोद लिया हुआ, पठान ने उसको असल पठान की नहीं है, गोद लिए हुए पठान की बच्ची है। तो मैं जब वहाँ पे काम करने लगी तो आप यकीन करें कि मैं मुसलसल जो फेस्टिवल था इनका, टार्जन मोइन अख्तर से, बचाओ मोइन अख्तर से हमने शुरू किया था, और जब तक मोइन भाई ने काम किया मैं थिएटर में काम करती रही। और मेरे अंदर क्या सलाहियत थी, आप जैसे लोगों ने मुझे बुक किया, काम दिया, और मैं एक आर्टिस्ट बनती चली गई। आप यकीन करो शर्जील, ज़िंदगी ने बहुत सारी रास्तों पे लगाया, लेकिन आपके वालिद साहब की जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत से लोगों के लिए, वो ऐसे बंदे थे कि हम देखते थे कि कोई आर्टिस्ट अगर उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और उसको शो में ले जाना है मोइन भाई ने, तो मोइन भाई अपने वार्डरोब पे ले जाकर उसको खड़ा कर देते थे और कहते थे जो सूट चाहिए ले लो, जो मोजे चाहिए ले लो, जो टाई चाहिए ले लो। उनको पहना के सजा के अपने साथ ले जाते थे कि आर्टिस्ट को कभी भी वेल ड्रेस के बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। वो खुद सजाते थे उस आर्टिस्ट को और अपनी चीजें दे के। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। किसी की हेल्प करनी होती थी तो इतनी खूबसूरती से करते थे कि अगर किसी को घर चाहिए तो उसको कहते थे, जैसे मुजीब आलम साहब, मैं उस प्रोग्राम में थी कि उनको घर की ज़रूरत थी मुजीब आलम को, तो उनसे कहा कि तुम्हारे पास कोई कैसेट है अमेरिका में। वो कैसेट उसका लिया और उन्होंने उसी वक्त उसको नीलाम किया और उसको इतने पैसे दिलाए कि मुजीब भाई ने पाकिस्तान आके घर लिया। तो वो इतनी खूबसूरती से लोगों की मदद करते थे कि बंदे को पता भी नहीं चलता था। वो जितना वाइट कॉलर हो उसको बड़े तरीके से उसका साथ देते थे, और ये आखिर तक देखा। मैं आखिरी ड्रामे में भी उनके साथ थी जिसमें उनकी डेथ हुई है, मैं उनके साथ थी। हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो हमें तंग करते थे, मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम समझते थे यार तंग कर रहे हैं, अब ये हम सब आ गए सेट पे, ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम तंग हो जाते थे। तो देखते थे बाहर खड़े हुए हंस रहे हैं, तुम लोग मेरे को बुराई कर रहे थे ना, आ जाते थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया, हम सब सेट पे इंतज़ार कर रहे थे। तो इतने में ड्राइवर जो है खान का फ़ोन आया कि मोइन भाई चले गए। हमने कहा पता नहीं है किससे फ़ोन करवा रहे हैं। हम सब सेट पे थे, TV1 का सेट था। हमने कहा कि यार ये हमें तंग कर रहे हैं, बाहर होंगे। हम सब बाहर निकले देखने के लिए, तो बाहर मोइन भाई नहीं थे। और वो दिन सच्ची बात हुई थी कि मोइन भाई चले गए थे हमें छोड़ के। तरजील उस दिन मैंने, ज़ेबा शहनाज ने महसूस किया कि मैं आज यतीम हुई हूँ। उस वक्त तक मेरे वालिद को जाके 20 साल हो गए थे, मुझे नहीं पता चला मैं यतीम थी। मुझे उस दिन पता चला कि जिस दिन मोइन भाई गए कि मैं यतीम हो गई। और वो यतीमी फिर हमने इस तरह कबूल की कि उनकी यादें थी, उनकी बातें थी, उनकी शरारतें थी। और आज जब हम तुम्हें देखते हैं, क्योंकि तुम हमारे सामने ही छोटे छोटे बड़े हुए, अनु भाई को देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद मोइन भाई यहीं कहीं हमारे में मौजूद हैं, वो कहीं भी नहीं गए। उन्होंने हमें अच्छी तरबियत दी। शोबिस में लोगों को कहा जाता है कि यहाँ ख़वातीन को इजाज़त ना दी जाए, लेकिन वहाँ मोइन अख्तर जैसे लोग भी होते हैं जो बेटियों की हिफाजत करते हैं, उनको हिफाजत से रहना सिखाते हैं और उनको बेटी बना के अपनी बेटी की तरह उसकी हिफाजत करते हैं। इसलिए कभी ना कहें कि शोबिस में सारे लोग बुरे होते हैं। जी जी बिल्कुल। अब्बू की सबसे ख़ास जो एक खूबी थी वो शायद यही थी कि जो भी उनसे मिलता था, जो भी उनको जानता था,
اس کو یہ لگتا تھا کہ سب سے قریبی وہی ہے ان سے. بالکل. تو he was a very very interesting man. انور صاحب آپ سے 2 سوالات جو مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں لیکن آپ ہی ان کا جواب دے سکتے ہیں. اسٹوڈیو 2.5, اسٹوڈیو 2.75, شو ٹائم, یس سر نو سر, لوز اسٹاک, صرف لوز اسٹاک کے ہی اوور 400 سے زیادہ کردار تھے. ساتھ میں پتہ نہیں ہو سکتا ہے 1000 تک ہوں. ایسا کون سا کیریکٹر تھا جو آپ کے لیے خاص تھا؟ جب آپ نے دیکھا تو شاید آپ کو احساس ہوا کہ یہ جو اداکار ہے یہ بھی خاص ہے. وہ تھا بنگالی کرکٹر کا، جس میں وہ بنگالی کرکٹر بنا تھا، ٹیسٹ کرکٹر. وہ ایسا تھا کہ بنگلہ دیش کے ایمبیسڈر کا فون آیا، یعنی کہ انور 10 منٹ تک سمجھتا رہا کہ یہ ہمارا کرکٹر ہے. یہ اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا یہ نہیں، یہ انور کا پروگرام ہے چل رہا ہے. تو وہ کمال تھا. مگر حیرت کی بات ہے کہ آج یوٹیوب پہ لوز ٹاک کے جو پروگرام ہے اس کی ویورشپ جو ہے، کسی کی ہے 47 ملین، کسی کی 51 ملین، کسی کی 30 ملین، بلین میں چلا گیا ہے پروگرام. اور یہ معین کا کمال ہے. اور سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کروڑ پتی ہو گیا ہوں، ارب پتی. وہ ارب پتی وہ لوگ ہوئے ہیں جو پہلے سے تھے. حاجی صاحب ARY کا پروگرام ہے وہ، میرا کوئی تعلق نہیں ان پروگراموں سے. مگر جو بھی کیا، معین نے پٹھان ڈرائیور کا کیا تھا، ایک شاعر کا کیا تھا، ادیب کا کیا تھا. جو کیریکٹر اس کو دیا اس نے بہت اچھا. کمال 2 مرتبہ اسکرپٹ پڑھتے تھے. اور میں نے معین سے کہا معین اگر جو اسکرپٹ پڑھ لو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تمہیں چھینک آئے گی، وہیں چھینکنا ہے تمہیں، کہیں اور تم چھینکو گے تو دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑے گا. تو اپنی طرف سے اس میں سانس بھی نہیں لے سکتے ہو. لکھا ہوا کہ اب معین آسمان کی طرف دیکھ کے سانس لے گا، وہیں لینا ہے تمہیں. اور جو لکھا معین 2 مرتبہ پڑھتا تھا. بدھ کو ہم پڑھتے تھے، تھرسڈے کو پڑھتے تھے، اور فرائیڈے کو ریکارڈ کرتے تھے، اور سیٹرڈے کو آن ایئر ہوتا تھا. اور بیچ میں کوئی ٹیک نہیں ہوتی تھی، شروع ہوا اور ختم ہوا. یہ صرف معین کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا. جب ہم یہ سارے پروگرامز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک انور مقصود صاحب تھے، ایک معین اختر صاحب تھے، اور ساتھ میں ایک اور اداکارہ تھیں جو آج یہاں پہ آ نہیں سکی، لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک میسج ضرور چھوڑا ہے جو ہم چلانا چاہیں گے آپ سب کے لیے. السلام علیکم جی، بشرا انصاری میرا نام ہے. معین اختر کیا کہوں اس کے بارے میں، کیا کہوں. بہت کچھ ہے کہنے کو، بہت سی یادیں ہیں، بھلائے نہیں بھولتے، اور آپ لوگ بھی نہیں بھولتے. جہاں کہیں ملتے ہیں آپ یاد دلا دیتے ہیں، بھولنے نہیں دیتے. اپنی نوعیت کا واحد آرٹسٹ تھا، اور یہ میں صرف لفظوں میں نہیں کہہ رہی، ایکچولی ایسا ہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے. نام بھی بڑا اچھا رکھا ہے اس کا، 1 مین شو. بالکل صحیح کہا. معین جہاں ہوتے تھے وہاں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے لیکن معین کی بات ہی کچھ اور ہوتی تھی. یادیں تو اتنی ساری ہیں کہ اتنے محدود وقت میں دہرا نہیں سکتی، لیکن ایک ہماری پرسنل جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ شاید لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا جو ہم اپنی پرسنل دوستیوں کی باتیں بھی کرتے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر وقت فنی باتیں کرتے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے. بہت سیریس تھے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ فنی کام کرتے ہیں وہ ہر وقت مذاق ہی کرتے رہیں. ہاں، جب ہم لوگ دوستوں میں ہوتے ہیں تو بہت کھلتے ہیں، اور وہی ہوتا تھا. معین نے جہاں ملنا فوراً پیار سے کہنا کمی نہیں کیسی ہے. پھر فون پہ بھی آوازیں بدل کے فون کرتے تھے. یعنی میں سمجھتی تھی کبھی ایک پٹھان کا فون آ رہا ہے، کبھی کسی بنگالی کا آ رہا ہے، تو میں تھوڑی دیر میں سمجھ جاتی تھی. میں معین خدا کے واسطے بدل کے دوسرے نمبروں سے کرتے تھے. باقی بات ایک میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں جو شاید میں نے پہلے بھی کہی ہے. ہی واز ویری ان سوشل. وہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو پارٹی گوئنگ ہو، یا کوئی بہت سارے اس کے دوست ہوں. دوست تھے لیکن محدود تھے. ہم لوگ تو دوست تھے، کام میں بھی ہم ملتے تھے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی دوستوں کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتے ہیں،
عید پر شبرات پہ شادیوں میں مہندیوں میں ہم جیسے کرتے ہیں. موئن واز ناٹ لائک دیٹ. وہ آئسولیشن میں چلے جاتے تھے گھر میں. کام پہ وہ بہت ایکٹیو ہوتے تھے اور جیسے ہی کام ختم ہوا وہ اپنے بلکہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی میں بستر پہ ساری رات جب پڑا رہتا ہوں میرے بستر میں اس جگہ کھڈا بن گیا ہے کیونکہ بالکل کہیں جانا نہیں ہے. 2-4 ان کے اپنے آس پاس کے دوست تھے جو قریب رہتے تھے یا جو بھی سمجھ لیں تو وہ قریب وہ آ جاتے تھے رات میں کیونکہ وہ رات کو جاگتے تھے اور دن کو سوتے تھے. تو ہم تو ہماری لائف بالکل ڈفرینٹ تھی. سو اس طرح سے بلکہ ایک آدھ دفعہ جب بہت پرانی بات ہے میں نے گھر بنایا بہروز نے بنایا تو بہروز نے بڑی حسب معمول ڈانٹا 2-4 سنائی دی کہ تم ہمارے گھر نہیں آتے, ہم نے گھر بنایا, بشرا نے بنایا, میں نے بنایا, جلدی آؤ فلاں نے. پھر آیا اس کے گھر بھی گیا میرے گھر بھی گیا, بڑا خوش ہوا. پھر دور اتنا رہتے تھے نا, وہ ملیر میں رہتے تھے. پھر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ گھر میں آنے جانے والا ماحول نہیں تھا. ان کی فیملی سے بھی ہم کبھی خاص نہیں ملے, ایک آدھ دفعہ ملے جب ان کا انتقال ہوا. تو دے ور ویری ڈفرینٹ فرام آور فیملیز. اور موئن ایک تھوڑی پرائیویٹ لائف رکھتے تھے. باقی جب ملتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا. اور پھر کیا کیا مذاق مستی, اور انور صاحب کے ساتھ ان کی جو چونچی تھی, دونوں ایک دوسرے کو جملے لگا رہے ہوتے تھے, کبھی کچھ کبھی کچھ. پھر ہم شوز میں جب اکٹھے ہوتے تھے پی ٹی وی پہ, موئن کو اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا, خاص طور پہ سوٹ پہننے کا. بہت کروڑ سوٹ ہوا ان کے پاس, اب پتہ نہیں کہاں ہیں بچے پہنتے نہیں پہنتے. تو ہم ایک دن کو بھی جاتے تھے تو موئن نے بکسہ بھرا ہوا ہوتا تھا, یعنی 20 سوٹ ہوتے تھے سمجھے. تو میرا بھی ایک ہینڈ کیری ہوتا تھا, اس میں شو میں پہننے کے کپڑے, ایک جانے کے, ایک آنے کے, ایک نائٹ سوٹ, اتنا سا تو ہوتا تھا. انور صاحب کا تو اس سے بھی کم, اسی میں سو جاتے تھے, وہ تو بالکل ہی لاپرواہ ہیں. تو ان کا بہت بڑا سوٹ کیس تھا وہ ایک. تو انور صاحب اب ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں تو چھیڑ ہوتے تھے کہ تم اتنا بڑا بکسہ کیوں لے جاتے ہو. انہوں نے کہا میری مرضی, تمہیں کیا. میں نے کہا نہیں مطلب تمہیں کیا یہ ہوکا ہے, کل ہم آ جائیں گے واپس, آج رات ہمارا ایونٹ ہے, تو تم ایک سوٹ لے جاؤ, حد سے حد 2 لے جاؤ. کہتے ہیں نہیں میں 6-7 سے کم نہیں رکھ سکتا سوٹ, میرا کیا پتا کیا موڈ ہو, میں کیا پہننا چاہوں اور کیا میں نہ پہننا چاہوں. تو انور صاحب کہتے تھے تم چھچورے ہو نا, اس لیے تم شو آف ہو نا. کہتے ہیں بڈھے تیرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں, ایک ہی کرتا, ایک ہی پتلون پھٹے ہوئی اور چپل پہن کے آتے تھے. بس دونوں اتنا مزہ کرتے تھے نا. تو بہر میں بھی اس کے ساتھ ہم اکٹھے آ رہے تھے, بڑی پرانی بات ہے, دبئی سے آ رہے تھے میں اور وہ. تو موئن کا جو تھا نا بریف کے, اس میں 10 کلو دوائیاں ہوتی تھیں, مطلب 10 کلو, بہت دوائیاں تھیں. موئن کو بہت ساری بیماریاں تھیں, آپ کو نظر نہیں آئے کیونکہ انہوں نے کبھی آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا. ان کو بلڈ پریشر تھا, ایزما تھا, ہارٹ علاج تھا, شوگر تھی, ٹی بی ہو گئی تھی, پتہ نہیں اور کیا کیا, ہاں شوگر بھی تھی. تو موئن اتنی گولیاں کھاتے تھے, اور چونکہ رات کو جاگتے تھے تو وہ پھر گولیاں کھا کے سوتے تھے. بس یہ ہمارا کام بڑا پریشر والا ہے, دماغ اتنا منتشر ہوتا ہے, اس میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کی ڈرائنگ بنائیں تو آپ کے ہے توبہ جیسے کہ بہت ساری تاروں کا ایک جنکشن سا نہیں بنا ہوتا, وائرنگ ہوئی ہوتی ہے. تو وہ آرٹسٹ کے یا کریٹو لوگوں کے برین کچھ اور طرح ہی کام کرتے ہیں. خیر, تو میں نے وہ بریف کیس انہوں نے میرے سامنے کھولا, میں 7 والی سیٹ پہ تھی, تو اپنی کوئی ساکس رکھی تھی. تو میں نے کہا اللہ موئن تمہارے مننے پاؤں ہیں نا, مننے ہاتھ ہیں نا, چھوٹی چھوٹی سی جرابیں رکھی ہیں. گالیاں دیتا تھا کہ میں کہتی تھی تمہارا تو کچھ چھوٹا ہے نا, میں تو لمبی عورت ہوں. اور ہم جاتے تھے جب شوز میں تو کہتا تھا ہیل پہن کے آ گئی ہے. میں اور انور پیچھے رہ جاتے, یہ اونچی نکل جاتی ہے, پہلے تم لمبی ہو تمہیں تکلیف کیا. تو مطلب بڑا پیارا وقت گزرا. تقریباً ہر ویکنڈ پہ ہم شوز کرتے تھے, جب کراچی میں ایک بہت اچھا زمانہ تھا. پورے شہر میں 17-18 ایونٹس ہوتے تھے اور ہم بزی ہوتے تھے. تو میں نے جب ہوسٹنگ سٹارٹ کی تو میں کہتی تھی موئن میں یہاں اوپننگ کر لوں گی تو تم فلاں جگہ کر لینا, پھر تم ادھر آ جانا, آدھا شو میں وہ کر لوں گی. اور ہم ایسے دوڑ بھاگ کرتے رہتے تھے. انور صاحب اتنی دوڑ بھاگ نہیں کرتے, ایک جگہ رہتے تھے, وہ نہیں یہ ہماری طرح چٹور پنا کرتے تھے. تو ماشاء اللہ موئن پھر ٹریول بہت کرتے تھے, میرے سے بہت زیادہ ٹریول کیا کیونکہ میری بچیاں تھیں تو میں ان کے اسکولس کے حساب سے ٹور لیتی تھی امریکہ وغیرہ. موئن ہر 2 مہینے بعد نکلے ہوتے تھے پوری دنیا میں, ادھر ادھر. بس سب کہانیاں ہی رہ گئی اور کیا کہیں. خیر, افسوس یہ کہ میں لانچ کے دن موجود نہیں ہوں, میں ملک سے باہر جا رہی ہوں, مگر میرا دل, میری محبت سب کچھ موئن کے ساتھ ہے, ہمیشہ رہے گی. اور آپ بھی انہیں کبھی مت بھولیے گا. ویسے بولنے کی چیز ہے نہیں, وہ اللہ کے پاس ہے, اللہ پیار سے رکھے ان کو. بہت بہت شکریہ. شرجیل, جی جتنا
तुम्हारे अब्बा ने औरतों का ख्याल रखा, अगर मर्दों का रखते तो पाकिस्तान में आज कोई बेरोजगार नहीं होता। वक्त मुख्तसर है, पता भी नहीं चला, ये हमारा टाइम ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया है, तो अभी है, कुछ इज़ारे 10-15 मिनट है। ओके, थैंक यू। तो कुछ लोगों को ख़ास तौर पे ये किताब पब्लिश करने के लिए रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। जब वालिद साहब हयात थे तो एक साहब ये मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, अख्तर अली अख्तर इनका नाम है, जंग ग्रुप से एसोसिएटेड हैं। इन्होंने बहुत भाग दौड़ की, बहुत सारे एडिट्स बार बार हुए। अख्तर अली अख्तर साहब, आपके बग़ैर ये किताब नामुकम्मल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से मुनीज़ा, उमर लोधी और गौसिया अली का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कोलैबोरेट किया हमारे साथ। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का बहुत बहुत शुक्रिया। इस किताब में दो बहुत अहम शख्सियत ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन की हैं। उनमें से एक अब हमारे साथ नहीं हैं। उनके इंतकाल के एग्जैक्टली 2 महीने पहले हम उनके पास गए थे और उन्होंने बहुत ही शफ़क़त से हमारा इस्तकबाल किया और इस किताब में अपनी कंट्रीब्यूशन दी, और उनका नाम ज़िया मोइनुद्दीन साहब है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, ये जो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब भी ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने मेरे वालिद को पर्दे पे देखा, हमारे लिए भी, घर वालों के लिए भी ऐसा ही है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ड्रामा या कोई भी शो देखते हैं अब्बू का, तो अनवर अंकल ज़रूर दिमाग में आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने कंट्रीब्यूट किया। सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ेबा शनाज़ साहिबा, गज़ल अंसारी साहिबा। नाउ हमारे पास सिर्फ 8-9 मिनट बाकी हैं जो हम कुछ Q&A के लिए रखेंगे। ऑडियंस को अगर कोई भी सवालात पैनलिस्ट से करने हों तो वी आर मोर देन वेलकम एंड वी आर मोर देन ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। शर्जील, किताब की लॉन्चिंग में जी, वो किताब इतनी अच्छी है, उसके बाद सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं है, वो किताब ही काफ़ी है। उस किताब में हर सवाल का जवाब है। जो किताब है किताब बाहर OUP के तो किताब जो है OUP की वेबसाइट पे मिल जाएगी, बाहर है, बाहर भी है, बाहर भी है, यहाँ पे कराची लिटरेचर फेस्टिवल से भी मिल सकती है, और ऑल मेजर पब्लिकेशंस और बुक स्टोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान के अंदर तो मिलेगी ही, लेकिन इट इज़ ऑल्सो एबल टू बी शिप्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Can I say something? Alhamdulillah, I got an opportunity to attend his funeral by luck. मलीर में उनका जनाजा आया था, मैं गया था। तो हम लोग अमेरिका में रहते थे, बड़े अच्छे इंसान थे, जाते तो इतना दुख ना होता। ये एक रिटायर्ड फौजी हैं। इस किस्म की गुफ्तगू सिवाय रिटायर्ड फौजी के और कोई नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि किताब यहाँ दस्तयाब है, आप किताब ले सकते हैं बिल्कुल। यहाँ साथ ही स्टॉल है और OUP के स्टॉल पे भी किताब दस्तयाब है।